الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورۃ القریش ہے۔ قریش یہ قبیلے کا نام ہے جو قبیلہ مکہ مکرمہ میں آباد تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تھے۔ یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت سے بیت اللہ اور زمزم کی خدمت پر ہمیشہ سے یہ قبیلہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور زمزم پینے پلانے کے سلسلے میں لوگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القریش پڑھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت یا یہ کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ اس سورت میں حق تعالی جل مجدہ نے اہل قریش پر اللہ کا جو یہ خاص انعام تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر پورے عرب کا ماحول یہ تھا کہ کوئی کہیں سفر نہیں کر پاتا تھا، دو وجہوں سے۔ ایک تو لوٹ پاٹ بہت عام تھی، کوئی کہیں جاتا سامان چھین لیا جاتا، تجارتی سامان، تجارتی قافلے سفر نہیں کر پاتے تھے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلوں سے دشمنیاں چلا کرتی تھیں۔ اگر کوئی قبیلہ کہیں سفر کرنے کا ارادہ کرتا بھی، اس کے افراد قبیلے والے کچھ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے فلاں قبیلے والے دشمن ہیں۔ ذرا سی بات پہ لمبی لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ تو اس مناسبت سے زمانہ جاہلیت میں پورا عرب غیر محفوظ، غیر مامون تھا، امن نہیں تھا، وہاں محفوظ نہیں تھا سفر کرنا۔ لیکن اس کے باوجود قریش کی عادت یہ تھی، یہ جو قبیلے کا تعارف کرایا، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ سردیوں کے دنوں میں، جاڑے کے دنوں میں یہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے اور اس کے عادی تھے، اور گرمیوں کے دنوں میں یہ شام جایا کرتے تھے، ملک شام۔ یہ جب سفر کرتے کعبۃ اللہ کے خدمت کرنے والے، زمزم کے کنویں کی خدمت کرنے والے، تو معاشرے میں ان کو بڑی عزت اور وقار سے دیکھا جاتا تھا۔ اگرچہ دشمنیاں لوگوں کی عام تھی، لوٹ پاٹ عام تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کو سمجھا جاتا تھا
کہ یہ بڑے لوگ ہیں، کعبے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی غلط بات نہ ہو جائے، ان کی عزت اور احترام میں کوئی بات نہ ہو جائے۔ لہذا یہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی سفر کرنے کے عادی ہو گئے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کے احترام میں لوگ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عزت اور وقار کا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ان کا ذریعہ معاش یہی دو سفر تھے۔ مکہ والے یا قریش، اہل قریش کا ذریعہ معاش انہی دو سفروں پر ٹکا ہوا تھا۔ وہاں کھیتی نہیں تھی، وہاں اس طرح کا کوئی تجارت کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن یہ دو سفر کرتے تھے، اور ان دو سفروں کی وجہ سے پورے سال عافیت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سال بھر کی تجارت انہی دو سفروں پر ان کی ٹکی ہوئی تھی کہ سردیوں میں یمن چلے گئے، گرمیوں میں شام چلے گئے، اور لوگ ان کو اہل حرم اور خادم کعبہ سمجھ کر نہایت احترام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ لہذا ان کی تجارت میں خاطر خواہ فائدہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے پہلے یہ دو نعمتیں یاد دلائیں۔ لإیلاف قریش، قریش عادی ہو گئے، کس چیز کے عادی ہو گئے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے۔ اب جب اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ دیکھو تم جاتے ہو، سفر کرتے ہو، کوئی دشواریاں نہیں آتی، لیکن ہوتا کس وجہ سے ہے؟ کعبے کی عظمت کی وجہ سے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کعبے کا تو احترام کرتے ہو، لیکن کعبے کا رب اللہ رب العزت والجلال، جو اس کعبے کا رب ہے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ نے احسان یاد دلا کر ارشاد فرمایا کہ کعبے کے رب کی عبادت کرو، اس کی شکر گزاری کرو۔ اس نے اپنا جو پیغمبر نبی تمہارے میں سے، تمہارے خاندان میں سے بھیجا ہے، اتنے بڑے بڑے احسانات تمہارے اندر کیے، تمہارے اوپر کیے، تو پھر سچے دل سے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ کیسی بری بات ہے کہ اللہ نے کعبے کی وجہ سے تمہیں عزت دی، لیکن اگر اسی کے رب کی عبادت کی طرف نبی بلا رہا ہے تو کوئی گردن میں ان کے چادر کو ڈال کر پھندا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی طرح طرح سے آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ بری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر لاؤ۔ اسی صورت کا ایک بنیادی سبق یہ ہے کہ اگر آدمی کو کسی دنیاوی، کسی دینی سبب کی وجہ سے دنیا میں عزت یا جاہ منصب مل جائے تو اس پر تفاخر کے بجائے، فخر کرنے کے بجائے اللہ رب العزت والجلال کا شکر اور اطاعت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وجہ سے دنیا میں عزت مل رہی ہے تو اوروں سے زیادہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت زیادہ کروں۔ اسی صورت کے خواص میں سے یہ ہے، اور بلکہ حضرت امام جزری رحمہ اللہ نے تو اپنا تجربہ لکھا ہے، اور بڑا آزمودہ تجربہ ہے، کہ اگر کہیں دشمن وغیرہ کا خطرہ ہو
تو یہ سورت پڑھنے سے برائی سے امن مل جاتا ہے۔ جس طرح کفار مکہ کو یا یہ کہا جائے قریش مکہ کو اللہ نے امن عطا فرمایا تھا، اگر کہیں سفر کے دوران کبھی دشمن کا خوف ہو یا دل میں بے اطمینانی کی کیفیت ہو یا سفر کرنے پر دل آمادہ نہ ہوتا ہو، کسی بھی طرح کا خوف ہو، تو اس سورت کو پڑھا کرو۔ بارہا تجربہ علماء نے اپنا نقل کیا ہے اور صحیح پایا ہے کہ اللہ دشمن سے امن عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے اس صورت میں اپنے قریش مکہ پر جو دو بڑے احسانات فرمائے تھے اس کا ذکر فرمایا۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر یمن اور شام کی طرف سردی اور گرمیوں میں سفر کرنے کے، تجارتی سفر کرنے کے عادی تھے، جس تجارتی سفر پر ان کا پورا ذریعہ معاش کا دار و مدار تھا۔ دوسرا احسان یہ تھا کہ انہیں بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں امن و امان اور اطمینان اور تحفظ حاصل تھا۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کر اللہ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکا اور خود پسندی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور قوم پرستی، اپنی قوم، ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور تمہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت مل رہی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اسی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، اللہ اور عزت عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ القریش کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر علماء نے اس سورت کا یہ سبق بیان فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں اگر کوئی نعمت میسر آ جائے تو اسے دوسروں سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے قریش کو دینی خصوصیت کی وجہ سے انہیں دنیا میں نعمت عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارو، یہ اس صورت کا سبق ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ قریش کے لوگ، مکہ والے عادی ہیں کس چیز کے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، جبکہ لوگ عرب میں ادھر سے ادھر زمانہ جاہلیت میں سفر نہیں کر پاتے تھے، کوئی مار دیتا تھا، کوئی سامان چھین لیا کرتا تھا، لیکن یہ لوگ عادی تھے، اللہ کا ان پر کرم تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اب اس نعمت کے مقابلے میں جو تم سفر آرام سے کر رہے ہو، ہر جگہ تمہاری عزت ہوتی ہے کہ خادمین کعبہ آ گئے، تو اب کیا کرو؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، اس رب کی عبادت کریں جس رب نے بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔